الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ فرما لیں. صلوات سارے صاحبان بلند آواز سے. اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. آپ جو دعائیں ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں، اس ذکر کا صدقہ مولا کسی کا دامن مراد خالی نہ لوٹائے. آج کی مجلس سید ثقلین شاہ بخاری مرحوم کی برسی کے سلسلہ میں ایصال ثواب کے حوالہ سے ہو رہی ہے. آپ دعا کیجئے مالک ارض و سما سید محمد ثقلین بخاری کو اللہ حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے خاندان کو نظر بد سے بچائے، مرحوم شاہ جی کی اولاد کو مالک صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور شاہ جی کے بیٹوں کو میرا مالک اولاد نرینہ حسین کے ماتمی عطا فرمائے. ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کی ظہور پاک میں میرا مالک تاجیل فرمائے. لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات سارے صحابہ. اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر رہا ہوں. صاحبان گرامی قدر، جہاں تک برسی کا تعلق ہے، ایصال ثواب کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو موت ہے نا جی، یہ مذہب نہیں دیکھتی. مہربانی سر، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، موت نہ برادری دیکھتی ہے نہ مذہب دیکھتی. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی مر جاتے ہیں. مرنا ہر کسی نے ہے. موت طاقتور ہے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. یہ قانون قدرت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے جب موت کا ذکر کیا، اچھا رات کا ٹائم ہے، ساتھ چک کے ماشاءاللہ نکھرے نتھرے آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، دن میں موسم خراب تھا، رات کو ذکر میں نے موت کا شروع کر دیا. لیکن میرا ایمان ہے، آپ زحمت فرمائیں کہ اچھا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ مطلب یہ جگہ کوئی خالی ضرور رکھنا ہوتی ہے یا کیا پرابلم ہے. یہ جو کیمرے سے آگے والی لائن ہے، نہیں میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، آپ قدیمی علماء کو سننے والے ہیں، ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہوتا ہے.
بہت شکریہ جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ چلیں کوئی بات نہیں, اجازت ہے جی میں بات کروں. میں کیا کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ نے موت کا جب ذکر کیا تو خدا فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اللہ فرماتا ہے کہ بندہ مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جائے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا. ماشاءاللہ باذوق چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مضبوط قلعے میں نے نہیں کہا, یہ اللہ کہہ رہے ہیں. تو آپ خود سمجھ جائیں وہ قلعے کتنے مضبوط ہوں گے جنہیں اللہ مضبوط سمجھتا ہے. یعنی ایسے قلعے جنہیں قدرت مضبوط سمجھتی ہے نا, ایسے قلعوں میں بھی بندہ موت سے نہ بچ سکتا ہے نہ چھپ سکتا ہے. جتنی لمبی بحث بھی کر دی جائے, مجمع بول پڑے پھر بھی حقیقت ہے, آپ چپ رہیں پھر بھی حقیقت ہے کہ موت طاقتور ہے. پہلے میرے مہربان مومن سے لے کے آخری آدمی تک مجھے ایک لفظ ادا کرنے. رات کا ٹائم ہے, کتنے بندے دھیان دیتے ہیں. اپنی ساری طاقت کے باوجود موت شخص کو مار سکتی ہے, شخصیت کو نہیں مار سکتی. آپ ذرا زحمت فرمائیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا آپ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ کی آواز آ گئی. میرا بیسیکلی تعلق ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ سے ہے اور وہ پیورلی اللہ والوں کا علاقہ ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے رضوی صاحب ہمارے ہاں اگر کوئی موت کی محفل ہوتی ہے تو ہمارے مولانا اگر موت کی بات شروع کر دیں تو بندے بالکل ہی تقریباً مر جاتے ہیں, لیکن شیعہ مجمع موت کی بات پہ بھی نعرے لگاتا ہے, داد دیتا ہے. یہ فرق کیا ہے؟ میں نے کہا جی موت کے ذکر سے وہ ڈر جاتے ہیں جن کے مرشد مر جاتے ہیں. آپ جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ جیے, آپ زندہ و سلامت رہیں. میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنی پوری طاقت کے باوجود شخص مرتا ہے, شخصیت نہیں مرتی. ثقلین شاہ جی کی آج 8ویں برسی ہے, شخص مرا ہے, شخصیت مر جاتی آپ یہاں نہ ہوتے. سید ہوں, آپ کا بھائی ہوں, اولاد رسول ہوں. مجھے حقیقت نہیں پتا 7 چک میں مذہب کتنے ہیں, میں نہیں جانتا. ایک اپیل کر رہا ہوں, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کیمرے کے حوالے سے یا ڈائریکٹ, میں یہ گفتگو کسی کا مذہب بدلنے کے لیے نہیں کر رہا. جو جس مذہب پہ بے شک جیے, اپنے عقیدے پہ قائم رہے, لیکن مہمان ہوں میں سب کا, پورے علاقے کا مہمان ہو کے سید ہو کے منت کر رہا ہوں. فرقے بے شک اپنے رکھو, لیکن اپنے ذہنوں میں آل محمد کی محبت کی جگہ رکھ لو. اب بات مسلک کی نہیں ہے, بات مذہب کی نہیں ہے. اپنے ذہنوں میں آل محمد کی محبت کو بٹھا لو, کیونکہ کائنات میں واحد قبیلہ آل محمد کا ہے جو شخص کو شخصیت بنا دیتا ہے. بہت شکریہ. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ مجھے نہیں اندازہ اس شک میں یا اس علاقے میں کتنے مذہب ہیں, لیکن ایک چیز میں محسوس کرتا ہوں کہ ہر چک میں 1-2 بندے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں مجلس میں کیوں جاؤں, میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. اور وہی بندہ ربیع الاول میں کہتا ہے میں میلاد میں کیوں جاؤں, میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. یہ کیسے بندے ہیں جنہیں نہ نانا اچھا لگتا ہے؟ ذرا زحمت فرمائیں.
اور یار جو ہر وقت مذہب 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 کرلاتے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہیں، اس نبی کی سیرت کیا ہے کہ اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرقہ بیمار ہو جاتی ہے، محمد اس کی خیریت پوچھنے جاتا ہے، مذہب پوچھنے نہیں جاتا۔ لہذا آل محمد کی محبت اپنے ذہنوں میں رکھو، ان کی محبت شخص کو شخصیت بنا دیتی۔ اور جہاں تک آپ بھائی میری گزارش سن رہے ہیں، شخصیتیں کردار سے بنتی ہیں، اور یہ پہلو غور طلب ہے۔ مومنین کا مجمع ہے، میں کسی کی بات نہ بھی کروں، میں اپنی بات اگر کرتا ہوں کہ میری چھت پہ اگر مولا عباس کا علم ہے، پھر سارا چک جانتا ہے یہ شیعہ ہے آل محمد کا۔ پورے پنڈ اور چک میں پتا ہو کہ علم والا گھر شیعوں کا گھر ہے، اور گھر والے کا کردار یہ ہو کسی کے پلاٹ پہ قبضہ، کسی کی دکان پہ قبضہ، کسی کی پہلی پہ قبضہ، کسی کے کھیت پہ قبضہ، اور بندہ مجلس میں بیٹھ کے کہے غاصبوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کا دماغ خراب ہے کہ وہ سفر کرنے جائے؟ نہ زحمت فرمائے، بولے میرے ساتھ۔ متوجہ ہیں میرے ساتھ آپ؟ لہٰذا صاحبان گرامی قدر، ایک تو میں یہ ضروری گزارش آپ سے جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جیسے بھی حالات ہیں، بچوں کو تعلیم سے محروم نہ رکھو۔ نمک مرچ سے روٹی کھانا پڑ جائے۔ بچوں کی منزل میٹرک نہ بناؤ کہ بس یہ بچوں نے میٹرک کر لی ہے۔ یہ جو مقابلے کے امتحان میں CSS کرتے ہیں، یہ بچے کو آسمانوں سے اترتے ہیں؟ آپ شیعوں کے بچے کیوں نہیں ایسا کر سکتے؟ یہ میرے بندے ہاتھ دیکھو، ماتم کا بڑا ثواب ہے، لیکن لطف تب زیادہ آئے گا جب تیرا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر ہو کے پھر حلقے میں ماتم کرے گا۔ سرکار اپنا کردار اپنے مرشدوں کے قریب ہونا چاہیے۔ کردار کے حوالے سے مجھے سرکار کی سیرت کی طرف دھیان آپ کا میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً زندگی میں آپ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے؟ زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ نے یہ واقعہ اہل اسلام بھائیوں سے سنا ہوگا یا کسی رسالے کتاب میں پڑھا ہوگا۔ ایک مشرقہ خاتون سے ضعیفہ تھی مکے میں، اور وہ وزن اٹھا کے اس بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور حضور نے آگے بڑھ کے اس کا سامان اٹھا لیا۔ آپ کے ذہن میں ہے یہ بات؟ بہت شکریہ۔ اچھا، میں اصل میں سوزی نہیں لا سکا، مولوی تو دن کے ٹائم بارے میں نہیں ہوتا، لیکن نہیں، یہ باتیں بھی سن لیا کرو۔ میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ آج سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے، لہذا میں خود بھی شیعہ ہوں۔ مجھے ذاکر اچھے لگتے ہیں، مجھے قصیدے اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ سے میری اپیل ہے، اگر بازار میں دکان کے تھڑے پہ کسی مخالف مذہب کے بچے سے میرا بیٹا بات کرنی پڑ جائے نا، پھر وہاں قصیدے نہیں پڑھے جاتے، پھر وہاں تو بات کی جاتی ہے۔ لہذا اگر تقدیر مولوی لے آتی ہے نا تو بوجھ نہ بنایا کرو ذہنوں، سماعت فرمایا کرو، سنا کرو۔ حضور نے جی یہی سنایا جاتا ہے کہ وہ ضعیف العمر تھی، بوڑھی تھی، وزن زیادہ تھا، تو رسول اللہ نے آگے بڑھ کے اس کا سامان اٹھا لیا۔
یہ 7 چک کا سٹاپ ہے جہاں پہ سخی مولا کا علم لگا ہوا ہے، پیٹرول پمپ سے جہاں سے مڑ کے ہم آئے ہیں، اس چک سے کسی بندے نے پیدل مین روڈ تک جانا ہو اور ایک بیگ اٹھا کے لے جانا ہو، اسے اپنے صحن میں احساس نہیں ہو جاتا کہ میں یہ سامان اٹھا کے وہاں تک جا بھی سکوں گا؟ احساس ہو جاتا ہے۔ اچھا میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ عربوں کی بیبیاں بغیر سوچے ہی گھروں سے نکل پڑتی تھی۔ میری بات آپ سن رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن کیونکہ کتابوں میں ہے، سناتے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی سامان اس بی بی سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ میں کردار کے حوالے سے بات کرنے لگوں، اور حضور نے اس کا سامان اٹھا کے اس کی منزل تک پہنچایا، اور جب سامان رکھ کے حضور واپس پلٹتے ہیں، وہ بوڑھی تھی، حضور جوان تھے، جب حضور سامان رکھ کے پلٹتے ہیں نا تو اس مشرکہ بی بی نے ایک فقرہ کہا، اس نے کہا بیٹا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے خاندان کے ہو۔ کیا کہنے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے خاندان میں۔ لطف اسی زندگی میں ہے، کردار ایسا بنا لو کہ آپ کو مذہب نہ بتانا پڑے۔ شیعہ مزدور کسی فیکٹری میں مزدوری بھی کر رہا ہو لیکن اگر نوکر مولا عباس کا ہے، نوکر آل محمد کا ہے، پھر مزدوری اتنی دیانتداری سے کرے کہ فیکٹری والے شیعہ مزدور ڈھونڈتے پھرے۔ مہربانی سر، اس مشرکہ بی بی کے یہ لفظ ہے کہ میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھرانے کے ہو۔ اچھا ویسے نا 7 چک میں رات کے ٹائم پہلی دفعہ آیا ہوں، یہ معجزہ میرا خیال یہیں پہ ہو سکتا ہے کہ بندے ستے بھی پہنے داد بھی دے رہے، حالانکہ یہ لائٹ مجھے پیچھے کم دیکھنے دے رہی ہے، سارا پریشر میرے چہرے پہ، لیکن پھر بھی مجھے ستے چہرے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے اگر ذاکر مولوی کسی ستے مومن کو جگا دینا تو کئی بندے تبصرے کرتے ہیں یار یہ ہمارے ذاکر مولوی بڑے عجیب ہوتے ہیں، اگر کوئی دن کا تھکا ہارا بیچارہ مومن سو بھی جائے تو اسے سونے دو، آپ اپنی مجلس پڑھیں، اسے کیوں مجھے باقی ذاکر مولوی کا نہیں پتا۔ میں ستا بندہ اس لیے جگاتا ہوں کہ اگر نہ جگایا جائے وہی بندہ باہر جا کے کہے گا آج مولوی اور اندر سواد ہی نہیں آئے۔ لہذا محنت ہمت کرو یار، مہربانی ہے آپ یہاں آئیے، مہربانی، بہت شکریہ آپ نے مہربانی کی آپ۔ میں جو گزارش کرنے کے لیے اگلا فقرہ میں کہہ رہا ہوں، جب اس بی بی نے کہا نا کہ میں جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے خاندان کے ہو، حضور رک جاتے ہیں۔ اس بی بی نے دوسرا فقرہ کہا، کہنے لگی یہ جو سامان میرا اٹھا کے لائے ہو اس کی مزدوری دینے جوگی میں نہیں ہوں، غریب عورت ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، سامان میرا اٹھانے کی جو مزدوری بنتی ہے میں وہ نہیں دے سکتی، اگر کہو تو اس مزدوری کے بدلے تجھے ایک نصیحت نہ کر دوں۔ پچھلے بھائیوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے باب محسن شاہ صاحب نے فیتا مار کے بارگاہ میں بندے بٹھائے ہیں، اگے وہ بیٹھیں گے جو مولانا کو سبحان اللہ کہیں گے، درمیان میں وہ بیٹھیں گے جو نعرہ شارہ لگا لیں گے، پیچھے وہ بیٹھیں گے جو سبحان اللہ کی بجائے انا للہ پڑھتے ہیں۔ پورے چہروں کی زیارت بھی میں کرنا چاہتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ آپ ان فقروں پہ تھوڑا دھیان دیں۔ اللہ مہربانی جی، یا رسول اللہ، سارے جواب دیں گے، سارے جواب دیں گے۔
جی بسم اللہ جی بسم اللہ تشریف لائیں. تو سرکار بہت پیارے شاعر جناب آصف کمال صاحب آپ کے جانے پہچانے وہ تشریف فرما ہیں. اعلان تو شاید ناظم منبر کرتا ہوگا لیکن آصف کمال کا اعلان میں تقریر روک کے کر رہا ہوں کہ میرے بعد بہت اچھے شاعر آصف کمال پڑھے. آپ بھی سوچتے ہوں گے ذاکر مولوی ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں, کوئی ایک دوسرے کا اعلان نہیں کرتا. یہ ریاض رضوی نے تقریر روک کے آصف کمال کا اعلان کیا. میں نے آصف کمال پہ احسان نہیں کیا, مذہب آل محمد کی مجبوری ہے. اس مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. آپ جیئیں, آپ جیئیں, مہربانی صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. مشترکہ جواب دیں گے, مشترکہ جواب دیں گے. جی بسم اللہ. جی حافظ صاحب آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہیں سرکار. میں جو گزارش میں کر رہا تھا نا سرکار کی سیرت کے حوالہ سے, جو میں گزارش کرنے لگا تھا کہ جب اس بیوی نے کہا نا کہ میں میرا سامان اٹھا, وہ مشرکہ کمائی کی کہانی وہ سناتے ہیں کہ جی رسول اللہ نے اس کی وہ بچکڑی اٹھا لی, وہ سامان اٹھا. اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس بیوی نے کہا کہ میں اجرت نہیں دے سکتی. ذرا یہ پہلو بھی سیرت کے دیکھا کریں اور سن لیا کریں. ہمارے بارے میں یہی کہا جاتا ہے یہ صرف علی علی کرتے ہیں, انہیں نہ توحید کا پتہ ہے نہ انہیں نبوت کا پتہ ہے. یہ تو صرف مطلب خوش ہوتے ہیں, اکٹھے بیٹھتے ہیں تو بس یا علی یا علی. میری جان, میں تلخی والی بات نہیں کرتا. ہمارا اللہ وہ نہیں ہے جو قیامت والے دن کرسی پہ تشریف فرما ہوگا, اور اس اللہ کا اتنا وزن ہوگا جو بھائی سناتے ہیں کہ کرسی کی آوازیں مخلوق خدا سنے گی. ہمارے مذہب میں اللہ کرسیوں پہ نہیں بیٹھتے, لیکن اگر آپ بضد ہیں کہ حشر میں, میدان حشر میں اللہ کرسی پہ بیٹھے گا, پھر جو بھی کرسی پہ بیٹھے گا اسے اللہ ماننا پڑے. آپ جی ہیں, مہربانی جی, مہربانی جی. لہٰذا نبوت کے, سیرت کے جب پہلو سامنے آتے ہیں نا تو پھر مطلب بھائیوں کی غلط فہمیوں کو غلط فہمی بناؤ کہ میں رسول اللہ کی باتیں کروں اور آپ چپ ہو کے مجھے دیکھنے لگ جائیں. ایسا نہیں ہے. میں تو پورے ملک میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اصل میسج کنوے نہیں ہوا کہ جس انداز میں شیعہ نبی کو نبی سمجھتے ہیں, اگر دنیا شیعوں کی طرح نبی کو نبی سمجھ لیتی اس ملک میں مرزائی کوئی نہ ہوتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. خیر لمبی رات کا وقت ہے, تفصیلی گفتگو مناسب نہیں ہوتی, اور میں سمجھتا ہوں کہ نفسیات جو ہیں رات کی مجلس کی وہ بھی آپ کے ذہن میں بھی ہیں اور میں بھی ماڑا چنگا واقف ہوں. اس بی بی نے کہا کہ میں سامان اٹھانے کی اجرت نہیں دے سکتی. اگر تم کہو نصیحت کر دوں. اور نبیوں کا سردار کیا کہتا ہے, آپ کہیں کیا کہنا چاہتی. ہوئے ہوئے ہوئے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں کائنات کے لیے سب سے بڑی نصیحت ہوں. نصیحتیں تو میں کرنے آیا ہوں. ہمارے یہاں پتہ ہے کہ امت نبی کی کیا کر رہی, 6 مہینے بچے کو دینی تعلیم دلوانے کے لیے بھیج دو اور وہ 6 مہینے کے بعد گھر آئے اور گھر میں کوئی فیملی میٹر چل رہا ہو اور باپ بیٹے کو سمجھانے لگے تو بیٹا آگے سے پتہ کیا کہتا ہے, اچھا ہن سانوں سمجھایا جا. اور ساتھ چک والو یہاں نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے, آپ کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. اگر اس باریکی کا آپ نے لطف لیا
فی الحال تو میں اکیلے لطف لے رہا ہوں. اس بی بی نے کہا نصیحت میری تجھے اس لیے ہے کہ تو اچھے گھر کا ہے، وگرنہ میں نصیحت نہ کرتی. تو اچھے خاندان کا ہے، اس لیے میری نصیحت یاد رکھنا کہ مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے. میں نصیحت کر رہی ہوں، میں نے دنیا تجھ سے زیادہ دیکھی. اس جادوگر سے بچنا. اللہ جانے اس کے پاس کیسا جادو ہے، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے نا اسی کا ہو جاتا ہے. لیکن مائی کو نہیں خبر میں کس کی ہونے لگی. آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. اس نے نصیحت کی کہ مکے میں ایک جادوگر ہے. کیسا جادو ہے اسے بیٹا، اس سے بچنا. سرکار نے کہا اچھا پہلے میں گزارش ایک آپ سے کر لوں، یہ جو مشرقہ بجکڑی والی مائی تھی نا، یہ لوکل مکے کی رہنے والی تھی. لوکل سمجھتے ہیں آپ؟ مجھے تو یوں لگا جیسے میں امریکی بندوں سے باتیں کر رہا ہوں. مقامی حافظ صاحب آپ نے مشکل کشائی کر دی جی. مقامی لوکل جو 47 میں ہجرت کر کے انڈیا سے یہاں آئے انہیں ہم مہاجر کہتے ہیں، اور جو مقامی لوگ ہوتے ہیں انہیں لوکل کچھ علاقوں میں کہا جاتا ہے. آصف کمال جی، یہ جو لوکل بندے ہوتے ہیں نا یہ بھی کمال ہوتے ہیں. سارے بندے دھیان نہیں دے پائے. یہ لوکل بندے سیانے بڑے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے شجروں سے بڑے واقف ہوتے ہیں. اللہ جانے اس موڑ پہ کتنے بندے آپ جاتے ہیں، کتنے بندے ذہنی طور پہ میرے قریب آتے ہیں. لوکل بندے قبیلوں کے شجروں کو بڑا جانتے ہیں، واقف ہوتے ہیں، وہیں کے رہنے والے ہوتے ہیں نا، پیو دادے پردادے کا پتہ ہوتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں لوکل بندے شجروں کو بڑا سمجھتے ہیں، قبیلوں سے بڑے واقف ہوتے ہیں. جب اس نے کہا نا اس جادوگر سے بچنا، حضور فرماتے اس جادوگر کو جانتی ہو؟ اس جادوگر کو جانتی ہو؟ یہ لوکل رہنے والی تھی نا، کہتی ہاں ہاں جانتی ہوں، وہ سردار ہے نا ابو طالب. کیا کہنے، کیا کہنے. آپ جیئے یار، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جیئے، آپ سے بہت ساری دعائیں میری آپ کے لیے. مسلمانوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ایک بات ذہن میں رکھنا، تیرے نبی کے آباء و اجداد اپنے دور کے ڈیرے دار بندے تھے، مذہب کی مخالف ہے لیکن سمجھ رہی تھی سردار قبیلہ کون سا ہے. وقت تمام ہوتا جا رہا ہے. پنجاب میں شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے، میں پنجاب امن کمیٹی میں ایز اے ممبر صوبائی اسمبلی بیٹھتا تھا، تو اس میں امن کمیٹی میں سارے مسلکوں کے علماء نمائندگی کرتے ہیں. چائے کی بریک میں میرے ساتھ والی چیئر پہ جو مولانا تھے وہ آگے نام لکھے ہوتے ہیں ممبران کے، میرا نام پڑھ کے ریاض رضوی سید ریاض حسین کہتے ہیں جی آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. کہنے لگے جی وقت بڑا کم ہے، صرف چائے کی بریک ہے، بحث نہیں، ویسے ہی میں پوچھ رہا ہوں حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی کیونکہ بحث کا وقت نہیں ہے لہٰذا مجھے صرف اتنا بتا دیں رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ماشاء اللہ آخری آدمی تک آپ سارے پیدا. میں نے کہا جی حضور کے نکاح کے بارے میں آپ کا. جب میں نے یہ کہا نا، حقیقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہال تھا، بڑا ٹھنڈا ٹھار ماحول تھا، لیکن جب میں نے کہا نا رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا خیال ہے، ان مولوی صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. اور جب بندہ غصے میں آتا ہے بی پی ہائی ہوتا ہے نا، پھر اسے پتہ نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں. آدھے آدھے فقرے
یکدم غصے میں آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایک دو شیعوں نے نکاح ایک دو شیعوں نے جان کھا لی، حضور کا نکاح کس طرح؟ اچھا غصے میں اگلا فقرہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے حضور کی ایک سے زیادہ شادیاں ہیں، پتہ نہیں آپ کس شادی اور کس نکاح کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے حضور کی ایک سے زیادہ شادیاں، ہمارے نبی کی ایک سے زیادہ شادیاں ہیں، پتہ نہیں آپ کس شادی کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں حضور کی ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے آپ جی؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سے۔ میں نے کہا جی میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جس شادی میں محمد دلہن لینے خود گیا تھا۔ سارے نہیں سمجھیں گے، سارے دھیان ہی نہیں دے رہے۔ آگے مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ آنے والی 16 تاریخ کو دعا کرنا، دہشت گردی کورٹ میں میرا ایک فیصلہ ہے، تو ہم مولویوں کی FIRیں پہلے ہی کٹی ہوتی ہیں، لہذا fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کر لیں۔ اس شادی کا عقد جو ہے وہ علی کے بابا نے پڑھا تھا۔ جیتے جاگتے مجمع میں بات کر رہا ہوں، مذہب کی بات نہیں ہے، کلچر کی بات ہے۔ شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی ہم ایک دوسرے کے ہاں شادیوں میں غمیوں میں آتے جاتے ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ مالک نظر بد سے بچائے میرے وطن کو۔ تنظیمیں شنظیمیں لڑتی ہیں، فرقے مذہب نہیں لڑتے، ہم بھائی بھائی ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں ایک ہی معاشرہ میں۔ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر میں غلط کہوں تو آپ مجھے اٹھ کے بھی روکنا چاہیں تو میں آپ کو حق دے رہا ہوں، لیکن اگر میں ٹھیک کہوں تو میری تائید کر دینا۔ کبھی کسی شادی میں آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی مولوی نکاح پڑھانے کے بعد اپنی جیب سے 1000 روپے نکال کے دولہے کو سلامی دے رہا کہ بیٹا خوشی کا موقع ہے میری طرف سے بھی لے لو؟ نہیں سرشر نہ لاؤ، میری بات کا جواب دے۔ کبھی یہ حادثہ آپ نے ہوتا دیکھا؟ ہمارے بزرگ کالم دین ہوتے تھے، آصف کمال آپ نہیں، آپ کے ذہن میں شاید نہ ہو، محبوب علی شاہ ہمدانی، سید محبوب علی شاہ ہمدانی صاحب، ان سے کسی نے مجلس میں کہا ہمدانی صاحب مولوی کسے کہتے ہیں؟ قبلہ نے کہا صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے۔ میرا خیال اگلی سطر کہنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ مہربانی۔ تو یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا، مولوی یہ خلق ہی لینے کے لیے ہوتے ہیں۔ سلامی کبھی نہیں ہے، دیکھے تو آپ بول پڑھیں یار، میں کوئی بیٹھک میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں۔ ابو طالب وہ نکاح خان ہے، سلامی تو دور کی بات ہے، وہ حق مہر بھی اپنی جیب سے دے رہا ہے۔ اور صاحبان گرامی قادر، یہ وہ عظیم المرتبت آج جی سبحان اللہ جی، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ رسول اللہ کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، سلام اس پر کے جس کے گھر کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس شادی بی بی ملیکۃ العرب بی بی کی شادی کے ایک مختلف پہلو یہ ہے کہ بی بی نے اپنی کنیز کو رسول اللہ کی خدمت میں بھجوایا۔ ملیکۃ العرب بی بی خدیجہ پاک نے اپنی کنیز کو، اور اس کنیز نے جا کے حضور سے کہا میری مالکن کو کنیزی میں لے لے۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔
رواج تب بھی نہیں تھا، آج تک نہیں ہے. بیٹیوں والے آج بھی خود ڈائریکٹ رشتے کی آفر نہیں کرتے. اس گئے گزرے دور میں بھی اگر کسی کو اگر کوئی رشتہ پسند، کسی شریف بیٹی والے گھر کو کوئی رشتہ پسند آ بھی جائے تو درمیان میں تیسرا ڈال لیتے ہیں، درمیان میں تیسرا بندہ ڈال لیتے ہیں. جیسے محمد کو رشتہ پسند آ گیا تھا تو محمد نے درمیان میں اللہ کو ڈال لیا تھا. آج یکم ذی الحج ہے یار، آج بھی لطف نہیں لینا تو آپ نے کب لینا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ نکاح صرف نکاح نہیں پڑھا، بلکہ مجھے یاد ہے آپ بھی ماشاءاللہ لٹریری چہرے بیٹھے ہوئے، بی بی کا خاندان جو تھا نا وہ پیسے والا خاندان تھا، عربوں میں غربت تھی. بیٹا یہ قبیلہ تجارت پیشہ تھے اور خود بی بی عربوں میں عرب پتی تھی. بی بی کے خاندان میں جب بی بی نے شادی حضور سے کرنے کا فیصلہ کیا تو خواتین میں بھی احتجاج، مردوں میں بھی احتجاج، بلکہ کچھ خواتین نے ملکۃ العرب خدیجہ بی بی سے یہ کہہ دیا کہ بی بی آپ نے اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی کر لی، آپ نے ذرا بھی خیال نہیں کیا، آپ نے یتیم عبداللہ سے شادی کا فیصلہ، جبکہ آپ کے بابا کی تجارت کا شملہ عرش، آپ کے بابا کی تجارت کا شملہ، آپ کے خواتین نے بی بی خدیجہ سے کہا کہ آپ کے بابا کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. بی بی نے کہا شادی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتیاں عرش کو چھوتی. اور یہ احتجاج بڑی جلدی سے یہ احتجاج صرف خواتین میں نہیں ہوا بلکہ مختلف طریقے سے بی بی کے قبیلے کے مردوں نے بھی کیا. اجازت ہے یہ بات میں مکمل کر لوں؟ بی بی کہ جب شادی حضور سے ہو رہی تھی تو بی بی کے والد حضرت خویلد دنیا میں نہیں تھے. بی بی کے چچا تھے عمر بن اسد، وہ خاندانی میٹر معاملات دیکھتے تھے. جب بی بی نے شادی کا فیصلہ کیا تو اسے بھی، عمر بن اسد کو بھی اپنے خاندان کی دولت پہ بڑا ناز تھا. اس نے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے، اللہ کرے اس لطف میں آپ شامل ہو جائیں، اس نے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے یہ بات کہی کہ ہماری بھتیجی خود کفیل ہے، شادی کا فیصلہ اس نے کر لی ہے، شادی تو ہوگی، لیکن اس نے کہا میں پریشان ہوں کہ ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں. پچھلے بھائیوں تک میری آواز اللہ جانے جا رہی ہے یا نہیں؟ ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا، ہاشمی سن رہے ہیں آپ؟ اس نے خدشے کا اظہار کیا کہ ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کے مطابق اللہ جانے حق مہر بھی ادا کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ بات خدیجہ کے چچا نے کی. بات جب کر دی جائے پھر نکل جاتی ہے. خدیجہ کے چچا نے بات کی تھی، محمد کے چچا تک پہنچ گئی. کیا کہنے آپ جیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور جب نکاح کا ٹائم آیا، نکاح کے ٹائم سے پہلے جب حق المہر کی بات ہو رہی تھی تو اس آخری آدمی تک متوجہ حضرت ابو طالب نے، برادری خدیجہ بیٹھی بھی تھی، برادری محمد کی بھی تھی، ہاشمی بھی تھے، خویلد کا قبیلہ بھی سارا موجود تھا. اور جب حق مہر کی بات آئی، خدا جانتا ہے تاریخ یعقوبی سے لے کے ذمہ دار کتابوں میں سیرت حلبیہ تک، اجاز القرآن 5ویں صدی کے اہل سنت کے عالم دین علامہ ابو بکر باقلانی تک نے یہ لکھا ہے کہ ابو طالب نے سارے مجمع کو چھوڑ کے عمر بن اسد کو جو حق مہر کا کہہ رہا تھا، ابو طالب نے اس کا نام لے کے کہا ما اردتم من الصداق فعلیہ
اوے عمر حق مہر وہ ہوگا جو تو کہے گا. ہائے 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 کیا کہنے آپ جیے. سارے جواب دے لیں, سارے زحمت فرمائے, بلند لہجے میں جواب دیں. مسلمانوں بات مسلکوں کی نہیں, بات مذہبوں کی نہیں. ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو. تیرے نبی کا حق المہر. اچھا وقتی تمام ہو گیا. نکاح سے اگلے دن خویلد کی حویلی کا سونا سیدوں کے صحن میں شفٹ ہو رہا تھا. ایوان عبد المطلب کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا. غلام سونا چاندی لا رہے ہیں, خدیجہ کی دولت آ رہی ہے سیدوں کی حویلی میں. یا رسول اللہ کی نظر پڑی مین گیٹ سے کچھ لوگ گزرے, ابو لہب, ابو جہل, ابو سفیان, عتبہ, شیبہ, آس, ولید, مغیرہ. رسول اللہ کے چہرے پہ انہیں ہلکی سی پریشانی کے آثار بی بی نے دیکھ لیے اور قریبوں کے کہتی ہے حضور یہ لوگ کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میرے خون کے پیاسے, میرے خون کے. جب نبی نے کہا نا میرے خون کے پیاسے, کھڑی ہوئی معظمہ خدیجہ ملکہ بی بی زمین پہ بیٹھ کے محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تیری جوتیوں کا صدقہ یہ تو سارے میرے مقروض ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے. جیو علی تیرے نالین کا صدقہ. اب رات کا ٹائم ہے, اس باریکی کا لطف خدا کرے آپ لے جائیں. بی بی نے غلاموں کو حکم دیا ان سرداروں کو حاضر کیا جائے. معظمہ کا حکم ملنے کی دیر تھی, سرداریوں کی لائنیں لگ گئی اور معظمہ نے پردے میں کھڑی ہو کے پوچھا تم نے میرا قرضہ نہیں دینا؟ جانی پہچانی آوازیں ہیں, بی بی تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم غنی کیسے بنتے, ہم سخی کیسے بنتے, ہم سرمایہ دار کیسے بنتے. بی بی ہم اقرار کر رہے ہیں ہم مقروض ہیں. بی بی نے کہا ایوان عبد المطلب سے اس چوکھٹ سے لے کے مکہ کی گلی گلی میں یہ آواز پہنچا دو کہ کنیز مصطفیٰ کہہ رہی ہے اس حویلی میں آ کے میرے محمد کی نبوت کا, میرے محمد کی عظمت کا اقرار کرتے جاؤ, میں قرضے معاف کرتی جاتی. آدھا عرب جس بی بی کا مقروض تھا اسی کی بیٹی ہے, بازار میں چادر مانگتی. آباد رہو سیدہ راضیو. دکھ اس بات کا ہے 36 شہروں سے گزری ہے, محرم قریب ہے, بہت سارے لوگ ہیں آصف جی جو عاشور کربلا کرنا چاہتے ہیں. مالک معاملات آسان کرے, عالمی حالات بہتر کرے, عزادار عاشور کربلا کریں. لیکن سیدوں کہ میں زائرین کی منتیں کرتا پھر رہا ہوں, صرف کربلا تک نہ رہنا, بیٹیوں کے زیور بھی بیچنا پڑے, شام ضرور جانا, بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب. آباد رہو. رات کا ٹائم ہے, بی بی تیرا قربانہ قبول کر لے. حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونے دے. 7 سال جنگ رہی بی بی کے ملک میں, 32
ملکوں کے بدماشوں نے جن کو سپورٹ بڑے بڑے طاقتور مسلمان ملکوں نے کیا، دہشت گردوں کو اسلحہ دیا، پیسہ دیا. سعودیہ کا پروگرام یہ تھا کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ گرایا، ویسے شام والی بی بی کا. 2018 میں اپنی بیٹیوں کو لے کے لبنان کے رستے شام میں گیا. فجر کے بعد بی بی کے برآمدے جو حرم میں ہے، صحن میں، مومنین نے کہا جی مجلس ہو جائے، فجر کا ٹائم. میں نے یہ کہا کہ سعودیہ کی کوشش ہے بقیہ والی کا روزہ بھی گرے، شام والی کا. کہ مومن نے چیخ مار کے فقرہ کا قیامت کا پرسا تھا. اس نے کہا شاہ جی بقیہ والی بی بی کا روزہ شاید اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں. آباد رہو یار 107 چاک والو. اور اس بی بی کے تو 18 بھائی ہیں اور اس کا تو عباس جیسا جرنیل بھائی. رات کا ٹائم میں دعا مانگ رہا ہوں مالک آپ کو شام لے جا. آمین کہا کرو. زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا، زیارت کا تعلق بلاوے سے ہے. اور جب آپ جائیں گے ایئرپورٹ سے زائر باہر آتے ہیں، زائرین جیسی باہر نکلتے ہیں، شام کے ٹیکسی ڈرائیوروں کی لائن لگی ہوتی ہے جو زائروں کی زبان نہیں سمجھتے، زائرون کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن وہ ڈرائیور زائروں کو دیکھ کے ایک ہی آواز دیتے ہیں، سیدہ زینب، سیدہ زینب. یہ اصل میں سیدہ کے شہر کا نام ہے. جو سیدہ زینب ہے نا، بی بی دمشق میں دفن نہیں ہے، 13 کلومیٹر دمشق سے باہر. اب تو آبادیاں مل گئیں. اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، وقت تمام ہو گیا. اولاد زہرا جہاں بھی دفن ہے اپنی ملکیت میں دفن ہے. پردے میں میری بیٹیاں بہنیں ہوں گی، آپ میرے بھائی بزرگ ہیں، والدین میری بات سن رہے ہیں. آصف جی میں اور آپ اس معاشرے کے فرد ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جن کو مالک نے توفیق دی ہوتی ہے 4 بیٹے ہیں تو 4 بیٹوں کے گھروں کے لیے والدین جگہ خریدتے ہیں کہ بیٹے گھر بنائیں گے. روتے ہم اس لیے، ہر باپ جگہ خریدتا ہے بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے. حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے. اللہ ماں بی بی تیرا پرسہ قبول کر. نہیں وقت نہیں ہے، ایک فقرہ میں کہہ رہا ہوں. میں سلام کروں گا آج ثقلین شاہ جی کی اس برسی کے، تاکہ اصالِ ثواب مکمل ہو جائے. میں سلام کروں گا ان شہیدوں کو جو 7 سالوں میں بی بی زینب کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے. مالک آپ کو شام لے جائے. بی بی کے حرم سے پہلے ایک گلی ہے، اس میں ان شہیدوں کی تصویریں. میں جب 18 میں گیا ایک تصویر پہ میری نظر پڑی، کم سن بچہ، یہ کوئی 14 سال کا سن ہوگا، سید کچھ نام تھا. میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا اتنا کم سن شہید؟ انہوں نے کہا یہ شام کا نہیں تھا، یہ عراق سے آیا تھا. باقی جو بھی پہرا دیتے تھے نا بی بی کی قبر پہ 8-8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے تھے. یہ بچہ جب سے آیا یہ سوتا ہی نہیں تھا، یہ ساری رات بی بی کی قبر کے پہرے پہ، سارا دن بی بی کی قبر کے پہرے پہ. ان لوگوں نے رلا دیا مجھے، کہتے جب اس بچے کے سینے پہ فائر لگا اور یہ شہید ہو کے گرا، اس کی جیب سے ایک چٹ نکلی جس پہ اس کا ایڈریس تھا کہ میں عراق سے آیا ہوں، شام مرنے اس لیے آیا ہوں کہ میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا.